السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعلیمی درس قرآن سبق 2۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ، شروع اللہ کے نام سے۔ تو با کا معنی ہے ساتھ اور اسم کا معنی ہے نام۔ الرحمن، بڑا مہربان، یہ اسم مبالغہ یعنی اس کے معنی بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ بسم اللہ پڑھنے کی حکمت اور اہمیت۔ تلاوت قرآن ہو یا اور کوئی نیکی کا عمل ہو، اعوذ باللہ پڑھ کر محض شیطانی وساوس یعنی وسوسوں اور اس کے رکھنے اور رکاوٹ سے پناہ مانگنا کافی نہیں، جب تک کہ حق تعالیٰ کی رحمت اور شفقت اور اس کی توفیق بھی شامل حال نہ ہو۔ اسی غرض و غایت کے لیے تلاوت قرآن سے پہلے استعاذہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے بعد بسم اللہ پڑھنے کی ہدایت فرمائی گئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بسم اللہ کی اہمیت اور اس کی تاثیر اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ ہر اہم کام جو خدا کے نام سے یعنی بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے وہ بے برکت رہتا ہے۔ یعنی جس کام میں اللہ کا نام لیا جائے تو اس کام میں برکت ہی ہوگی، اور اللہ کا کام کے بغیر اگر کوئی بھی کام کیا جائے تو وہ بے برکت رہتا ہے۔ دور جاہلیت کے طریقے کا خاتمہ۔ ایام جاہلیت میں یعنی دور جاہلیت میں یعنی اسلام سے پہلے عربوں کی ایک عادت تھی کہ وہ اپنے کاموں کو بتوں کے نام سے شروع کیا کرتے تھے، اور اس رسم کو، اس جاہلیت کو اس طرح مٹایا گیا کہ قرآن کریم کی سب سے پہلی آیت جو حضرت جبریل علیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے، اس میں وحی الہی یعنی قرآن کریم کو اللہ کے نام سے شروع کرنے کا حکم دیا گیا۔ چنانچہ ارشاد ہوا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، آپ پڑھیے اپنے پروردگار کے نام سے جس نے سب کو پیدا کیا۔ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ 19ویں پارے کی سورہ النمل کی آیت انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے نزول سے پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بسمک اللہم پڑھا کرتے تھے۔ یعنی جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے سورہ النمل میں ملکہ سبا کو خط لکھ کر بھیجا تو اس میں انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر بھیجا۔ تو جب یہ صورت نازل ہوئی تو اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسمک اللہم پڑھا کرتے تھے یا لکھوایا کرتے تھے، یہاں تک کہ قرآن کی آیت بسم اللہ مجریہا نازل ہوئی تو بسم اللہم لکھوانا شروع کیا۔ پھر جب آیت قل ادعوا اللہ ودعوا الرحمن نازل ہوئی تو رحمان کا اضافہ ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن لکھوانے لگے۔ اس کے بعد جب سورہ نمل کی مذکورہ بالا آیت نازل ہوئی تو آپ نے پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے اور پڑھنے کا حکم دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کا حکم دیا، یعنی دین یا دنیا کے ہر چھوٹے بڑے کام کے شروع میں بسم اللہ کا پڑھنا اور اس کا آغاز کرنا ضروری ہے تاکہ ہمارا ہر کام خیر اور برکت کے ساتھ پورا ہو جائے۔ کیونکہ کام تو ہم کرتے ہیں لیکن کبھی کبھی کاموں کا انجام اچھا نہیں ہوتا، خیر کے ساتھ نہیں ہوتا، یا نقصان کے ساتھ کوئی کام ہوتا ہے یا ہوتا ہی نہیں ہے وہ کام۔ تو جس کام کے شروع میں اللہ کا نام لیا جائے تو وہ کام پورا ہوتا ہے، اچھے طریقے سے ہوتا ہے، خوبصورتی کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو ہم سب کو بھی ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لینی چاہیے کیونکہ کاموں میں خیر و برکت ہوتی ہے۔ چنانچہ احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گھر کا دروازہ بند کرو تو بسم اللہ کہو، چراغ غل کرو یعنی لائٹ بند کرو تو بسم اللہ کہو، برتن ڈھکو تو بسم اللہ کہو۔ اسی طرح کھانے پینے، وضو کرنے، سواری پر جانے، سوار ہونے اترنے اور بیت الخلاء میں جانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کی ہدایت فرمائی گئی۔ یعنی اتنے چھوٹے چھوٹے کام میں بھی، جیسے لائٹ بند کرتے ہیں ایسے ہی کر دیتے ہیں، بسم اللہ نہیں پڑھتے۔ یعنی چھوٹے چھوٹے کام، ہر کام میں بسم اللہ پڑھنی ضروری ہے، اور صرف اسی وجہ سے نہیں کہ اس میں خیر اور برکت ہے، ایک حکم یہ کہ اللہ کا حکم ہے تو اللہ کا حکم ہمیں ماننا ہے انشاءاللہ۔ پورے قرآن کا خلاصہ بسم اللہ میں ہے۔ امام المفسرین امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ قرآن کریم تمام سابقہ آسمانی کتابوں پر کے علوم پر اس طرح حاوی ہے
کہ گویا وہ تمام کتب سماویہ کا نچوڑ اور خلاصہ، یعنی جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں ان کا خلاصہ اور نچوڑ قرآن ہے، اور کل قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں ہے، یعنی جتنے مضامین، جتنے ٹاپک قرآن کریم میں تفصیل اور ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں، ان سب کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں موجود ہے، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں موجود ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ کمال اعجاز یہ ہے کہ پوری بسم اللہ کا خلاصہ بسم اللہ کے ابتدائی حروف یعنی با میں موجود ہے، اور اس طرح کے مفسرین کے قول کے مطابق اس با کے معنی ہے ملانا، یعنی قریب کرنا، اور غور کیا جائے تو تمام قرآن کریم کا منشا اور غرض و غایت ایک ہی ہے، وہ کیا کہ بھٹکے ہوئے اور گمراہ انسانوں کو خدا سے ملانا، یعنی جو لوگ اللہ سے دور ہیں، اللہ کے راستے پہ نہیں چل رہے، اپنی مرضی اور شیطان کے راستے پہ چل رہے ہیں، تو ان کو اللہ سے ملانا اور انسانوں کو خدا سے قریب کرنا، یہی حرف با کے معنی ہے ملانا۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ کے 3 نام ہیں، ایک اللہ، ایک الرحمن اور ایک رحیم۔ تو نام اللہ کا ذاتی نام ہے، واجب الوجود اور واحد یکتا، جو بے مثال ہے، تمام صفات کمال کا جامع ہے، اور ہر قسم کے عیب اور نقص سے پاک ہے، اور جو سب کا خالق اور رازق ہے۔ یہ نام اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سب سے بڑا اور سب سے جامع نام ہے۔ یہ نام اللہ کا ذاتی نام ہے، یہ نام اللہ کے سوا کسی دوسرے کا نہیں ہو سکتا۔ حضرات صوفیہ اکرام اور اولیاء اللہ نے اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے بھی لفظ اللہ کو اسم اعظم قرار دیا ہے۔ اب دوسرا نام جو اسم رحمان، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، جس کا مرتبہ اسم اللہ کے بعد یعنی اسم اللہ کے بعد تمام اسماء حسنہ میں بلند معلوم ہوتا ہے۔ یہ لفظ رحمان بھی اللہ جل شانہ کی ذات عالی کے ساتھ مخصوص ہے، یعنی خاص ہے، یعنی لفظ اللہ جو ہے اللہ کا ذاتی نام ہے، اور رحمان اور رحیم اللہ کے صفاتی نام ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں اور اپنی صفات میں کامل ہے۔ یعنی جو انسانوں کے اگر نام ہوتے ہیں، جیسے عبد الرحمن نام ہوتا ہے، تو وہ انسان رحمان نہیں ہوتا، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، جس کا مرتبہ اسم اللہ کے بعد تمام اسماء حسنہ میں بلند معلوم ہوتا ہے، اور یہ لفظ رحمان بھی اللہ جل شانہ کی ذات عالی کے ساتھ مخصوص ہے۔ کسی مخلوق کو رحمان کہنا جائز نہیں، یعنی کسی انسان کا نام ہم صرف رحمان نہیں کہہ سکتے۔ اگر عبد الرحمن جیسا مبارک نام رکھا جائے تو ہمیشہ پورا نام لیا جائے، یعنی کوئی اللہ کے نام رکھے گا تو عبد لگائے گا، اور عبد الرحمن، اور کبھی کسی حال میں بھی تخفیف سے کام نہ لے، یعنی کسی کا نام اگر عبد الرحمن ہے تو اس کا پورا نام لیا جائے، صرف رحمان کہہ کر نہ پکارا جائے۔ اسی طرح دکانوں کے اور کمپنیز کے نام رکھ لیتے ہیں، جیسے رحمان اینڈ کو یا رحمان برادرز یا رحمان اینڈ سنس لکھنا، یہ سب کہنا سننا سب گناہ ہے۔ لفظ رحمان جو رحمت سے بنا ہے اور مبالغہ کا صیغہ ہے، اس کے معنی ہوئے ایسی رحمت کرنے والا کہ کوئی اس جیسی رحمت نہ کر سکے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت ایسی ہے کہ اس کے جیسی کوئی رحمت نہیں کر سکا۔ دنیا میں بھی اگر کوئی کسی پہ مہربانی کرتا ہے تو ایک بار کرتا ہے، سب کچھ دیتا ہے اسے، اگر وہ اگلے دن پھر مانگنا آ جائے تو کہتا ہے تو پھر آ گیا، اس کا تو روز کا ہی کام ہے۔ لیکن اللہ کے دربار میں انسان بار بار اللہ سے مانگتا ہے، بار بار اللہ سے کہتا ہے، وہ اتنا مہربان ہے کہ بار بار معاف کیے چلا جاتا ہے۔ ہم غلطیاں کرتے ہیں، غلطیوں کے بعد بھی معاف کیے چلا جاتا ہے، تو وہ رحمان ہے کہ بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، اور اس کے معنی ہوئے ایسی رحمت کرنے والا کہ کوئی جیسی رحمت نہ کر سکے۔ بعض علماء نے صفت رحمان کا تعلق دنیا اور اس کی ہر شے، یعنی مومن کافر ہر کسی کے ساتھ رحمت کا معاملہ ہونا، صفت رحیم جس کا آگے ذکر آتا ہے تعلق آخرت سے بیان ہونا کیا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر چیز پہ چھائی ہوئی، چاہے وہ مومن ہے یا کافر ہے یا کوئی بھی انسان ہے، ہر چیز ہر شے اللہ تعالیٰ ہر چیز ہر کسی کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرتا ہے، چاہے کوئی اس کا کہنا مانتا ہے
یا وہ کوئی اس کا کہنا نہیں مانتا، اللہ کی رحمت ہر انسان پر ہے۔ اب دیکھو اللہ کا رحم ہے کہ ہم سانس لے رہے ہیں، ہمارے دل کی دھڑکنیں چل رہی ہیں، چاہے ہم یہ ہماری زبان ہے، اس زبان سے چاہے ہم اللہ کا نام نہیں لے رہے، کچھ کفری الفاظ بول رہے ہیں یا کچھ بھی کر رہے ہیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فوراً پکڑ نہیں لیتے۔ یہ دل ہے، یہ دل اللہ کے حکم سے دھڑک رہا ہے، لیکن اس دل میں کچھ اور سوچ رہے ہیں، کچھ اور اللہ کے سوا کچھ اور خیالات لا رہے ہیں، جبکہ دل اللہ کے حکم سے چل رہا ہے۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہی ہے، اتنا بڑا رحمان ہے کہ ہمیں پکڑ نہیں رہا، انسانوں کی پکڑ نہیں ہو رہی۔ یہ اللہ کی مہربانی کی، وہ چاہتا ہے کہ بندے معافی مانگ لیں۔ تو بسم اللہ میں اسم رحمان کا ذکر فرما کر یاد دلایا گیا کہ رحمان ہی وہ شفیق مہربان ذات ہے کہ جو ہمارے تمام کاموں کی تکمیل میں اپنی رحمت سے مدد فرمانے والی ہے۔ یعنی ہمارا ہر کام جو ہم کرتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اللہ کی رحمت سے ہوتا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہم کر رہے ہیں، اللہ نے ہمیں ایک وقتی طاقت اور قوت دی ہوتی ہے، لیکن اس میں حکم اللہ کا ہی چلتا ہے۔ تو ہمارے تمام کاموں کی تکمیل میں اپنی رحمت سے اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں، اور جس کی رحمت ہی سے ہمارا ہر کام خاطر خواہ طریقے سے انجام پاتا ہے، یعنی ٹھیک طریقے سے انجام پاتا ہے۔ اور آگے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ایک نام رحیم ہے، یہ لفظ بھی رحمان کی طرح رحمت سے بنا ہے، یعنی اس کا روٹ بھی راہ میم ہے، رحم، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام ہے، اور اس کے معنی بھی صاحب رحمت اور مہربان کے ہیں۔ مگر لفظ رحمان اور رحیم میں ایک خاص فرق ہے کہ لفظ رحمان صرف اللہ تعالیٰ کے لیے بولا جا سکتا ہے، اور لفظ رحیم انسان کے لیے بھی بولا جا سکتا ہے۔ چنانچہ خود قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں فرمایا گیا کہ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور رحیم میں بار بار رحم کرنے والا، یعنی رحمان میں بہت زیادہ مبالغے کا صیغہ کہ بہت زیادہ رحم کرنے والا، اور رحیم بار بار رحم کرنے والا۔ رحمان کے بعد رحیم لانے کی حکمت کیا ہے؟ تو کسی بھی عمل، کسی بھی کام کی تکمیل، اس کو کمپلیٹ کرنے میں، یا کسی کام کی غرض اور غایت اور اس کا صحیح نتیجہ اور اس کا صحیح ثمرہ یعنی پھل حاصل ہونے میں ہے۔ جیسے کہ کوئی انسان مکان کی تعمیر کرے اور اس کی غرض اور غایت جب ہی پوری ہوتی ہے کہ جب وہ مکان تکمیل ہو جائے اور اس میں رہائش اور سکونت نصیب ہو جائے۔ ورنہ شداد نے بھی جنت بنائی تھی، اور شداد کی طرح اگر تکمیل کے بعد داخلہ نوانی اپنی جنت میں قدم نہ رکھ سکا تو وہ سب کچھ کام نہیں آیا۔ یعنی انسان جو بھی کام کرے تو اس کا فائدہ بھی اٹھائے۔ تو یہ رحمان کے بعد رحیم کے لانے کی حکمت ہے، یعنی کہ جب ہم کوئی کام کریں گے بسم اللہ پڑھ کے تو ایک تو وہ کام اچھا ہوگا لفظ اللہ کے نام سے، پھر رحمان بہت اچھے طریقے سے اس میں برکت بھی ہوگی، اور رحیم کہ وہ کام بعد تک ہمیں فائدہ دے گا۔ کیونکہ ایسا ہوتا ہے کسی کام میں ٹائم لگاتے ہیں، پیسہ لگاتے ہیں، محنت لگاتے ہیں، لیکن بعد میں کہتے ہیں ارے کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا۔ تو فائدہ ہوگا کہ رحمان کے بعد رحیم لانے کی حکمت ہے کہ جیسے شداد کی جنت کی طرح اگر تکمیل کے بعد داخلہ اور اس کی قدم رکھنا میسر نہ ہے تو وہ کام اب بھی نہ تمام اور نہ مکمل ہے۔ اس لیے صحیح نتائج اور اچھے ثمرات کے حاصل کرنے کے لیے اللہ کی صفت رحیمی کا دروازہ کھٹکھٹانا بھی ضروری ہے، تاکہ اپنے مقصد اور منشا کے لحاظ سے پورا اور مکمل ہو جائے، یعنی کہ جیسے ہم چاہتے ہیں کام ویسا ہو جائے۔ تو اس لیے ہر کام میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ ہم کام شروع کرتے ہیں اور وہ ہو کچھ اور جاتا ہے، چاہتے کچھ اور ہیں اور ہوتا کچھ ہے۔ یعنی جیسے اگر کوئی اپنے بچے کی شادی کر رہا ہے تو شادی کیا کیا سوچ کے کی تھی کہ یہ ہوگا اور یہ ہوگا، اور ہو کچھ اور ہی گیا، تو اپنی مرضی کے مطابق نہیں ہوتا۔ لیکن جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بندے کی پسند کا خیال رکھتے ہیں۔ تو بسم اللہ پڑھنے کا مطلب تلاوت کرنے والا تلاوت کے آغاز میں یعنی شروع میں کسی اور نیک کام کی ابتدا میں جب بسم اللہ پڑھتا ہے تو گویا وہ اس حقیقت کا اظہار کر رہا ہے کہ خداوند قدوس جس کام کا میں آغاز کر رہا ہوں اس کے ابتدائی اسباب اور سامانح کا خالق بھی تو ہی ہے،
یعنی یہ جو سبب بنے، یہ بسم اللہ پڑھنے کی بھی جو مجھے توفیق ہوئی ہے، یہ بھی تیرے ہی حکم سے ہوئی ہے، میں اپنی مرضی سے نہیں کر رہا۔ اور اس کے ابتدائی اور اسباب اور سامان کو استعمال کرنے کی توفیق دینے والا بھی تو ہے، اور میرے اس کام پر اجر و ثواب اور اچھے اور صحیح نتائج کا پیدا کرنا بھی تیرے ہی اختیار میں ہے۔ بس میرا یہ کام اللہ کی مدد اور رحمان کی توفیق و استعانت اور رحیم کی مشفقانہ شفقت ہی کے بھروسے پر ممکن ہے۔ یعنی جب اللہ کا نام لیا ہم نے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، تو وہ کام ہم نے اللہ کے سپرد کر دیا، اور اس میں ہم نے اللہ کی مدد مانگی، اور جس کام میں اللہ کی مدد ہو جائے تو وہ کام تو بہترین ہوتا ہے۔ تو بسم اللہ پڑھنے کا احترام، سورہ نمل پارہ 19 میں جو انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم آیا ہے، وہ سورت کا جز ہے، اس لیے بسم اللہ کا احترام قرآن کریم کی آیت ہی کی طرح واجب ہے۔ اس کا بے وضو لکھنا، چھونا اور ہاتھ لگانا جائز نہیں، اور جنابت یا حیض اور نفاس کی حالت میں اس کو بطور تلاوت پڑھنا بھی جائز نہیں۔ ہاں، اگر کسی کام کے شروع میں جیسے کھانے پینے سے پہلے دعا پڑھنا، یہ ہر حال میں جائز، یعنی تلاوت اور ثواب کی نیت سے پڑھنا جائز نہیں ناپاکی کی حالت میں، لیکن کسی کام کو کرنے سے پہلے بطور دعا کہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں تو وہ جائز ہے۔ جب قرآن شریف کی تلاوت کی جائے اس وقت اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں پڑھنا مشروع ہے، یعنی شریعت سے ثابت ہے۔ درمیان تلاوت میں جب ایک سورت ختم ہو کر دوسری سورت شروع ہو تو صرف بسم اللہ پڑھی جائے، سوائے 10ویں پارے کی سورہ برات، جس کو سورہ توبہ بھی کہتے ہیں، وہاں بسم اللہ نہ لکھی ہوئی ہے، نہ پڑھنی چاہیے۔ البتہ اگر سورہ برات یعنی سورہ توبہ ہی سے تلاوت قرآن کا آغاز ہو تو عام طریقے کے موافق اس سورہ برات کے شروع میں بھی اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ یعنی اگر پہلے سے کوئی سورت پڑھ رہے ہیں اور پھر سورہ توبہ بھی آ گئی تو وہاں بسم اللہ نہیں پڑھی جائے گی، لیکن اگر سورہ توبہ سے ہی قرآن کی شروعات کی ہے، آغاز کیا ہے پڑھنے کا، تو پھر اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی اہمیت اور عظمت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ، ہمارا ہر کام آپ کی توفیق سے شروع ہوتا ہے